السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ پریویس لیکچر میں ہم نے حفاظت حدیث کے متعلق پڑھا تھا۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے منکرین حدیث کے نقطۂ نگاہ کا جائزہ۔ جی، اسکرین پہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ منکرین حدیث کے نقطۂ نگاہ کا جائزہ۔ بعض لوگوں نے یہ نقطہ نگاہ اختیار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و واجب نہیں ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنے نقطہ نگاہ کی تائید کے لیے کچھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نقطہ نگاہ کے دلائل کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ منکرین حدیث کی پہلی دلیل یہ ہے کہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں لکھی گئیں۔ قرآن مجید پر عمل لازم تھا اور اس کی کتابت کا بندوبست عہد نبوی میں کیا گیا۔ اگر احادیث پر عمل بھی واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بھی لکھوا دیتے۔ مزید یہ کہ چونکہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 150 سال بعد لکھی گئی، اس لیے ان میں ادھر ادھر سے بہت سے اضافے ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے جس وجہ سے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا۔ تیسری، احادیث کو محفوظ کرنے کا ذریعہ حفظ حدیث ہی تھا۔ اس طرح حافظے کی بنیاد پر کسی چیز کی حفاظت و محفوظیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور چوتھی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ قرآن مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے محافظ و داروغہ اور ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہ کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے بارے میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ ہے کہ آپ وضاحت کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، یعنی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، گویا آپ صرف پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل لازم نہیں ہے۔ اور پانچویں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کا خیال ہے کہ ہدایت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، لہٰذا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ دلائل تھے جو منکرین حدیث نے دیے۔ نمبر 1 کہ احادیث آپ کی زندگی میں نہیں لکھی گئیں۔ نمبر 2 آپ نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 3 احادیث کو محفوظ کرنے کا ذریعہ حفظ حدیث ہی تھا۔ نمبر 4 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کی باتوں پر عمل لازم نہیں۔ اور نمبر 5 کہ ہدایت کے لیے صرف قرآن مجید ہی کافی ہے۔ اب منکرین حدیث کے نقطہ نگاہ کا رد بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ دلائل ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم منکرین حدیث کے ان دلائل پر غور کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ ان کے موقف میں کوئی حقیقت اور وزن نہیں ہے۔ نمبر 1 کیا احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے طویل عرصے بعد لکھی گئیں؟ جو ان کی پہلی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں لکھی گئی۔ تو جب ہم اس سوال کا جواب تاریخی حقائق کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر ہی لکھی جا چکی تھیں، جیسے کہ پریویس لیکچر میں حفاظت حدیث کے متعلق ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو صحیفے لکھے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے صحیفہ لکھا صحیفہ صادقہ کے نام سے، حضرت ابو ہریرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو لکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے، چیک کرتے اور یاد بھی کرتے۔ حضرت علی کے پاس بھی لکھی ہوئی تھیں حدیثیں، اس کے علاوہ عمر بن حزم کے پاس بھی تھے، اس کے علاوہ ابو شاہ یمنی کو بھی آپ نے حجۃ الوداع کے جو ہیں وہ نکات صحابہ کرام سے لکھوا کر دیے۔ تو ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھی گئی تھی۔ تو یہ جو ان کی دلیل ہے حدیث کے انکار کے حوالے سے، یہ بالکل رد ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ احادیث کے مجموعے میں لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کر دیے، یہ خلاف حقیقت بھی ہے اور اس کے حق میں کوئی دلیل بھی موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنے کے بعد اسے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دینے والے کے لیے سخت ترین الفاظ میں وعید سنائی کہ جس نے اپنی خود ساختہ بات کو میری طرف منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اس وعید کے نتیجے میں صحابہ کرام بہت ہی محتاط ہو گئے تھے، لہٰذا یہ دعویٰ بھی بے بنیاد ہے۔ منکرین حدیث کی دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ابتدائی زمانہ میں کچھ عرصے کے لیے احادیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن یہ ممانعت مستقل نہیں تھی اور اس کے بھی کچھ مخصوص اسباب تھے۔ وہ اسباب کیا تھے؟ پریویس لیکچر میں حفاظت حدیث میں نے آپ کو تفصیلی طور پہ بتائے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام حدیث اور قرآن میں فرق واضح طور پہ جان سکے۔ جب صحابہ کرام حدیث اور قرآن کے الفاظ کو سمجھ گئے کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، یہ الفاظ حدیث کے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ جی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر اپنے کچھ فرامین بھی لکھوائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر لوگوں نے اپنے طور پر بھی احادیث لکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں احادیث 3 طریقوں سے لکھی گئی تھیں، جیسے کہ آپ خود بھی حکم دے کے لکھوائے، اس کے بعد لوگوں نے آپ کی موجودگی میں احادیث لکھی اور آپ نے ان کا جو ہے ملاحظہ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، چیک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر لوگوں نے بھی اپنے طور پر احادیث لکھی۔ اگلی جو دلیل تھی منکرین حدیث کی وہ یہ تھی کہ احادیث کو محفوظ کرنے کا صرف واحد ذریعہ حفظ ہی تھا۔ یہ نقطہ نگاہ کہ عہد نبوی میں احادیث کو محفوظ کرنے کا واحد طریقہ محض حفظ تھا، حقائق کے برعکس ہے۔ صحابہ کرام حفظ بھی کرتے تھے اور باقاعدہ اس کی کتابت بھی کی، یعنی لکھتے بھی تھے، جیسے کہ صحیفہ صادقہ وہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے عمر بن حزم نے بھی کچھ احکام جو مختلف چیزوں کے متعلق تھے وہ لکھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ کے دیا گیا۔ اس کے علاوہ صحیفہ صحیحہ جو تھا وہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت جو ہے سمرہ بن جندم کا بھی جو ہے لکھا ہوا تھا صحیفہ۔ تو یہ ساری چیزیں کتابت کی شکل میں تھیں کہ صرف صحابہ کرام حفظ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ احادیث کو لکھتے بھی تھے۔ ان مجموعوں کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ عہد نبوی میں احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حفاظت حدیث کے لیے حفظ اور کتابت دونوں پر یکساں طور پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ جی اگلی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک پیغام رساں کی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی پسند کا معنی کرتے ہوئے منکرین حدیث نے یہ نقطہ نگاہ بھی اختیار کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک واضح کر کے پیش کر دیں۔ لیکن منکرین حدیث کے اس نقطہ نگاہ کے رد کے لیے بھی بے شمار آیات ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ مزید آیات بھی ہم نے پڑھی جب ہم نے حجیت حدیث کا ٹاپک پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس قدر لازم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس قدر اہم ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور پھر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے بس اس سے رک جاؤ۔ تو بہت ساری آیات ان کے اس نقطہ نگاہ کے رد کے لیے ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف پیغام رساں کی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی لازم ہے جتنا قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو آخری دلیل ان کی یہ تھی کہ ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، تو منکرین حدیث کا یہ موقف کہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن ہی کافی ہے، ان کے اس نقطہ نگاہ کا رد اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ قرآن مجید ہی کافی ہے ہدایت کے لیے، کہیں بھی صرف اللہ کا حکم ماننے کو نہیں کہا گیا بلکہ ہر جگہ یہی فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔
تو یہ بہت ساری اور بھی اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے آیات اور حدیث بھی ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد کہ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھ پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اس جیسی ایک اور چیز بھی، اس جیسی چیز حدیث نبوی ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ 2 چیزیں اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ احادیث معتبر ہاتھوں سے ہم تک نہیں پہنچی، اس لیے جس چیز کی صحت کا کوئی اعتبار نہ ہو اس پر عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے، تو اس نقطہ نگاہ کا جواب صرف اسی قدر ہی کافی ہو سکتا ہے کہ حدیث جن ہاتھوں سے ہم تک پہنچی ہے، قرآن ہم تک پہنچانے والے وہی ہاتھ ہیں۔ اگر حدیث کے حوالے سے ان حضرات پر اعتبار نہیں تو پھر قرآن کے حوالے سے ان پر اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا منکرین حدیث نے اپنے نقطہ نگاہ کے لیے جو دلائل دیے وہ سب بے بنیاد ہیں۔ جس طرح قرآن پر عمل ہمارے لیے لازم ہے، اسی طرح حدیث پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔